بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن کریم کی یہ بے حد اہم اور عظیم الشان سورت ہے۔ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فاتحہ کے معنی کسی چیز کے آغاز اور ابتدا کے ہیں، شروعات کے ہیں، اور یہ سورت چونکہ قرآن کریم کے بالکل شروع میں ہے، قرآن کریم کا آغاز اور قرآن مقدس کی شروعات اسی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں، اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ سورۃ الشفا اس کا نام اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ کسی مریض کے پاس میں اگر اسے پڑھا جائے اور پڑھ کر اس پر دم کیا جائے، یا پانی پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اس کا نام سورۃ الکافیہ بھی ہے، سورۃ الشافیہ بھی ہے۔ اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے۔ ام القرآن کے معنی ہے قرآن کی اصل اور قرآن کی بنیاد۔ قرآن کی اصل اور قرآن کی بنیاد سورہ فاتحہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں 3 مضامین کو بار بار ذکر فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلا مضمون یہ ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پالنہار ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اسے وجود بخشنے والا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ دوسرا مضمون جو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے کیے کا جواب دہ ہے، اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ دنیا میں وہ جو کچھ کر رہا ہے اسے روز محشر اپنے اچھے یا برے جیسا بھی اس نے کیا ہے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اور جزا اور سزا کی شکل میں اسے اپنے اعمال کا انجام دیکھنا ہوگا۔ تیسرا مضمون جو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے دنیا میں ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، جنہوں نے دنیا میں آ کر اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، نیکی کس کا نام ہے، بدی کس کا نام ہے۔ یہ 3 مضمون قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمائے گئے ہیں، اور ان تینوں ہی مضامین کو بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑی جامعیت کے ساتھ، بڑے اختصار کے ساتھ
اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی ذکر فرما دیا ہے۔ تو گویا قرآن کریم میں جو 3 مضامین جگہ جگہ ذکر فرمائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مضامین کو اجمال کے ساتھ سورہ فاتحہ میں بھی ذکر فرما دیا ہے۔ اس لحاظ سے سورہ فاتحہ کو ام القرآن یعنی قرآن کی بنیاد، قرآن کی اصل بھی کہا جاتا ہے۔ اور بھی اس سورت کے بہت سے نام ہیں۔ کسی چیز کے بہت سارے نام ہونا یہ اس چیز کی اہمیت کو بتلاتا ہے، اس چیز کے اہم ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ اہل عرب کی ایک عادت تھی کہ وہ جس چیز کو پسند کرتے تھے تو اس کے بہت سارے نام رکھتے تھے۔ کبھی اس چیز کو ایک نام سے پکار لیا تو کبھی اسی چیز کو دوسرے نام سے پکار لیا، کبھی تیسرے نام سے پکار لیا۔ تو عربوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اس سورت کے ناموں پر غور کیا جائے تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کا یہ بھی ایک چیز پتہ دیتی ہے کہ اس کے بہت سے نام ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے فرمایا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم سورت آج تمہیں سکھاؤں گا۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں سورہ فاتحہ سکھلائی اور فرمایا یہ بہت اہم ترین سورت ہے، اس کو پڑھو، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد رکھو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امی آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری ہو، مژدہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے۔ ایک نور یہی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کے اخیر کی آیتیں۔ ان چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس سورت کا کتنا اونچا مقام ہے۔ یہ سورت قرآن میں بھی سب سے پہلے ہے، اور نزول کے اعتبار سے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جو نازل ہوا ہے تو مکمل آپ علیہ السلام پر کوئی بھی نازل ہونے والی یہ پہلی صورت ہے۔ اس لیے اس صورت کا ہر انسان کو اپنی زندگی میں بڑا اہتمام رکھنا چاہیے۔ نماز میں تو پڑھتے ہی ہیں اور پڑھنا ضروری بھی ہے، لیکن نماز سے باہر بھی اسے کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شروع میں فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس میں حمد کے معنی تعریف کے بھی ہیں اور شکر کے بھی ہیں، یعنی ہر طرح کی تعریف بھی اللہ کے لیے ہے اور ہر طرح کا شکر بھی اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین وہی تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور کسی چیز کی تعریف کرنا یہ در حقیقت اس چیز کو بنانے والے کی اور اس کو پیدا کرنے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ہم تعریف کر لیں وہ انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ رب کے معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ عالمین میں انسانوں کی دنیا، پرندوں کی دنیا اور سمندر میں رہنے والی دنیا، آسمانوں میں بسنے والی دنیا، زمین کے نیچے بسنے والی دنیا، جتنے عالم ہو سکتے ہیں، جتنی دنیائیں ہو سکتی ہیں، جتنی مخلوقات ہو سکتی ہیں، جتنی موجودات ہو سکتی ہیں،
وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ گویا وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے، ان کا پالنہار ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہے، ان کا پالنے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جس رب کے ماننے والے ہیں، جس کی وحدانیت کا اعتراف اور اقرار کرنے والے ہیں، وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ لہذا ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہمارا تصور وہ بھی محدود نہ ہو، بلکہ ہماری سوچ کا دائرہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات تک ممتد ہو۔ ہم سب کے بارے میں اچھا سوچنے والے ہوں، ہم یہ یقین رکھنے والے ہوں کہ ہم جس پروردگار کو ماننے والے ہیں، جس کی وحدانیت کا دم بھرنے والے ہیں، وہ تمام موجودات کا خالق ہے، وہ اس دنیا کا بھی مالک ہے اور وہ آخرت کا بھی مالک ہے، وہ انسانوں کا بھی مالک ہے، وہ جنات کا بھی مالک ہے۔ لہذا ہماری سوچ، ہمارا تصور، ہمارا خیال عالمی ہونا چاہیے، اور ہم جب بھی کسی نفع کے تعلق سے سوچیں تو وہ صرف نفع اپنی ذات کی حد تک محدود نہ ہو سوچنے اور سمجھنے کے لحاظ سے، بلکہ اس کا دائرہ پوری دنیا تک ممتد ہو، اور انسان جہاں تک ہو سکتا ہو اللہ کے بندوں کے کام آنے کی کوشش کرے۔ اس سے آگے فرمایا گیا الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں رحمت سے نکلے ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا بیان ہے، اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا بیان ہے۔ رحمت عامہ اور رحمت خاصہ میں باریک سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے ساتھ عام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ بھی شامل حال ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں، دنیا کی زندگی کی حد تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ بھی شامل حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، ان سے اللہ کی ساری مخلوقات مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمینیں پیدا کی، آسمان پیدا کیا، پہاڑ پیدا کیے، جنگلات پیدا کیے، سمندر بنائے، اور ان سے اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جتنا فائدہ مسلمان اٹھا رہا ہے، اتنا ہی فائدہ غیر مسلم بھی اٹھا رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو سب کے ساتھ عام فرما رکھا ہے۔ اس لیے مذہب اور ملت کی تفریق کے بغیر اللہ کی تمام مخلوقات دنیا کی حد تک اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ لیکن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی جس رحمت کا بیان ہے، یہ رحمت رحمت خاصہ ہے، جو مومنین کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے استحقاق سے کہیں زیادہ عطا فرمائے گا، نوازے گا۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی شکل میں جنت میں داخلے کی شکل میں اور اپنے دیدار کی شکل میں اپنے عظیم انعامات سے اپنے مومن بندوں کو نوازے گا۔ تو گویا رحمان میں جس رحمت کا بیان ہے وہ رحمت عام ہے اور اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور رحیم میں جس رحمت کا ذکر ہے اس کا تعلق مومنین سے ہے، اور یہ آخرت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، حضرات مفسرین اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ وہ رحیم ہو، وہ شفیق ہو، وہ لوگوں کے کام آنے والا ہو۔
لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے کام آنے والا ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اس آیت کے ذیل میں حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت کو مسلمانوں کو اپنے اندر جگہ دینی چاہیے، اس صفت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سب کے ساتھ شفقت کا، ہمدردی کا، محبت کا، مودت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ انسان رحم و کرم کرنے والا بن جائے، سب کے حق میں شفیق بن جائے، ہمدرد بن جائے، خیر خواہ بن جائے،